میں ہوں حکیم محمد خلیل لاہور سے۔ تو ہر دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو مختلف امراض کے متعلق آگاہی دینا اور شعور دینا ہے تاکہ آپ ان سے کیسے بچ سکیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے نزلہ زکام۔ تو نزلہ زکام ایک عام سی مرض ہے۔ جیسے ہی موسم بدلنا شروع ہوتا ہے تو اکثر اس کے کیس دیکھنے میں آتے ہیں۔ موسم بدلنے کے ساتھ گرمیوں میں ہم جب زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیں، آئس کریم کا زیادہ استعمال کریں، کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کریں، چائے یا کوئی گرم چیز بہت زیادہ گرم لے لیں تو وہ گلے پہ افیکٹ کرے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جانا، رات کو نیند کا پورا نہ ہونا، رات کو ساری رات جاگنا، اس کی وجہ سے آپ کی امیونٹی جو قوت مدافعت ہے، جو بیماری سے لڑنے کی قوت ہے، وہ ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو مضبوط رکھیں، اور امیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی طریقے ہیں کہ آپ نیند کو پراپر لیں۔ جیسے ہی موسم چینج ہو تو آپ کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، تلی چیزیں، بازاری کھٹی چیزیں، ان کا استعمال کم کر دیں۔ گھر میں پکی خوراک استعمال کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، سوپ کا زیادہ استعمال کریں۔ تو بعض دفعہ یہ وبا کی شکل میں بھی آتی ہے، اور اتنی تیزی سے آتی ہے کہ ایک سے دوسرے سے 2 مریضوں سے 4 کو، 4 سے آگے 12 کو، 18 کو، اس طرح یہ سینکڑوں بھر کے ہزاروں لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ تو وبا کے دنوں میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی علامات بہت زیادہ تیزی سے آتی ہیں، اور اس میں کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ اموات بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں اگر اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ احتیاطی کریں۔ جب نزلہ زکام، کھانسی اس طرح کی ہو تو گھر میں کوشش کریں ریسٹ کریں، باہر نکلنے بغیر ضرورت کے نہ نکلیں۔ جب نکلنا ہو تو ماسک کا استعمال کریں، ہینڈ سینیٹائزر آ کے ہاتھوں پہ لگائیں۔ دن میں 1-2 دفعہ آپ بھاپ لیں۔ 1 لیٹر پانی میں 3-4 پتے سفیدے کے، تھوڑی سی اجوائن، اس کو چولہے پر رکھ دیں۔ جیسے اس کی اسٹیم بننی شروع ہو جائے تو ہفتے میں دن میں 1 یا 2 دفعہ آپ اسٹیم لیں۔ اور اس کے علاوہ قوت مدافعت کو اپنی کو مضبوط رکھیں، اس کو کمزور نہ ہونے دیں۔ جیسے قوت مدافعت کمزور ہوگی تو آپ کے اوپر بیماری جو ہے وہ زیادہ شدت سے حملہ کرے گی، اور اکثر بیماریاں آپ کو تنگ کرتی رہیں گی۔ تو قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین آپ صبح ناشتے میں 10 دانے بادام کے اور 10 دانے کشمش کے لیں۔ اس کے بعد کچھ دیر وقفہ کریں، پھر جب بھوک محسوس ہو تو پھر ہلکا پھلکا ناشتہ کریں۔ آپ دلیا جو کا لیں، اس میں آپ شہد ملا کے وہ استعمال کریں۔ دوپہر کو پھر آپ بکرے کا شوربہ، کدو ٹینڈے توری میں ملا کے، یا سوپ ٹائپ یا یخنی ٹائپ بنا کے اس کے ساتھ روٹی لیں، اور کھجور کا زیادہ استعمال کریں۔ لونگ، دار چینی، ادرک کا قہوہ، شہد یا گڑ ملا کے لیں، اس میں میٹھا کریں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو شہد یا گڑ نہ ملائیں، ویسے ہی آپ اس کو سادہ استعمال کر لیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین، زکام کو کبھی بھی آپ بہت تیز ادویات کے ساتھ فوری روکنے کی کوشش نہ کریں، جس کے نتیجے میں بعض پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سر کا بھاری رہنا، سر میں درد رہنا، آنکھوں کا بوجھل رہنا، اس طرح کی کافی پرابلم آتی ہیں۔ تو چھاتی میں بلغم جم جاتی ہے، جو بعد میں پھر وہ سانس کی تنگی کا باعث بنتی ہے۔ اس کو قدرتی طریقے سے 5 سے 7 دن میں بہترین غذا سے اور ان قہوہ جات سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جوشاندے کا استعمال کریں۔ جوشاندہ جو جڑی بوٹیوں والا پنساری سے ملتا ہے، جس میں ثابت ملٹھی، سبستان،
वगैरह होती हैं, या आप हमदर्द का पैक जो शांदा आता है जड़ी बूटी वाला, वो शाशे वाला नहीं, तो वो आप उबाल के उसमें शहद का मीठा डाल के वो दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये बचीदियाँ पैदा नहीं करेगा और आप ज़ुकाम को एक नेचुरल तरीके से कवर करने में कामयाब होंगे और बहुत सी पेचीदगियों से बच जाएंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, बीमारियों से महफूज रखे, इजाज़त चाहूँगा। और हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द एक नई मालूमाती तिब्बी वीडियो के साथ हम दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।